اللہ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرتے رہو اور کفر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر کو اس آیہ مبارکہ میں بند کر دیا، ایک دریا کو کوزے میں نہیں بلکہ ایک سمندر کو اللہ تعالیٰ نے کوزے میں بند کر کے میرے اور آپ کے حوالے کر دیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کروں گا۔ ایک طرف شرط رکھی ہے اور اس کی جزا پیش کرتی ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں یاد کروں گا، اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں تمہیں یاد نہیں کروں گا۔ اور یاد رکھو کہ اگر تم نے مجھے یاد کر لیا، حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرما رہے ہیں رسول اللہ کی زبان پہ کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے قریب ہوں۔ ایک بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں اسے اسی طرح پیش آؤں۔ اللہ کے بارے میں سوء ظن نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ خوف تو ہے اس کا، ڈر بھی ہے اس کی محبت کے چھوٹ جانے کا، اس کے ناراض ہو جانے کا خوف دل میں موجود ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ ہم سے منہ نہ پھیر لے۔ یہ ڈر رکھتے ہوئے پیار تو اس کے ساتھ ہے۔ خوف تو دنیا میں والدین کا بھی بعض اوقات بچے کو ہوتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ والدین کے دل میں میری جو محبت ہے، جو پیار ہے، وہ بے مثل و بے مثال۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو محبت اور پیار کرتے ہیں اس کی مثال کائنات میں موجود نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے 100 ماں سے زیادہ اللہ پیار کرتے ہیں۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اگر ایک ارب اور خرب ماں بھی ہو، اس کے پیار کو بھی جمع کیا جائے تو اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ محبت کے 100 حصے ہیں، اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ اب ایک حصے کی تقسیم سے دنیا میں انسانوں کی مائیں، جانوروں کی مائیں، ہر مادہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ وہ محبت کا ایک حصے سے ملا ہوا اسے کروڑواں حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جانور بھی، گھوڑی بھی ہے، اپنے بچے کے اوپر اپنے پاؤں اٹھا لیتی ہے، اسے سم نہیں مارتی، اسے نیچے نہیں دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام مخلوقات میں اللہ نے محبت کا ایک حصہ بانٹا ہے، اور ایک حصے کے بانٹنے کی وجہ سے تمام مخلوقات، درندے، چرندے، پرندے، حیوانات، مدار، بدار، تمام کے تمام جس سے آگے تخلیق چل رہی ہے وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد سے پیار کرتی ہے۔ یہ محبت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک حصہ بھی مخلوقات سے واپس لے کے اپنے 100 حصے مکمل کر لیں گے، تو پھر اللہ اپنے بندوں سے پیار کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، رحمان کے سامنے قیامت کے دن آوازیں پست ہو جائیں گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ قیامت کے دن جبار اور قہار کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی، لیکن مالک نے یہ کہا ہے خشیت الاصوات للرحمن، مہربان رب کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ اس کے جمال، کمال، روب، دبدبے اور اللہ کی شان جلالت کی وجہ سے
کوئی اوپر بھی نہیں دیکھ سکے گا، کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ فرماتے ہیں کوئی رحمان سے بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا مگر مالک جس کو حکم دے گا وہ اتنی بات کرے گا اور سیدھی صاف بات کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑے مہربان ہے اور اس کے پاس محبت کے 100 حصے ہوں گی قیامت کے دن جب وہ اپنے بندوں پہ مہربانی کرے گا، انہیں معافی دے گا. فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے قریب ہوں. اگر بندہ میرے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر کے اسے جنت میں داخل فرما. اللہ سے اچھا ظن رکھنا ہے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں جہنم میں ڈال کے، آگ میں ڈال کے، جلا کے، نالا غی میں، ویل میں ڈال کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم، تم بھی تو کچھ کرو، ہاتھ پاؤں ہلاؤ، کچھ کوشش کرو، اللہ کی قربت کے لیے آگے تو بڑھو. آگے بڑھنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا اس کا کام ہے. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ کیسا کوئسچن، استفہامیہ جملہ. کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے؟ ان شکرتم، جس کے پاس شکر ہے اسے آگ نہیں جلائے گی. جس کے پاس ایمان ہے اور اس نے اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، ایسا بندہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ان کی صفوں میں موجود ہے. دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث میں، لمبی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تنہائی میں تو میں بھی اس کا تنہائی میں ذکر کرتا ہوں. جب وہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں عرش پہ اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل، ملائل اعلیٰ میں وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے نور میں ڈوبے ہوئے، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اللہ کی تسبیحات کر رہے، جب کو بندہ بڑے محفل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ ملائل اعلیٰ میں فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے. کتنی سعادت کی بات ہے. آپ کسی کو چیف آف آرمی بلا لے، ملک کا صدر بلا لے، وزیر اعظم بلا لے، کوئی کور کمانڈر بلا لے تو سارے محلے میں اناؤنسمنٹ کرتا پھرتا ہے، بتاتا پھرتا ہے کہ میری جنرل صاحب سے ملاقات ہوئی. میں پارلیمنٹ میں گیا تھا، سینٹ میں گیا تھا، سینٹ کے چیئرمین نے میری دعوت کی. دوستو ذرا سوچو تو صحیح، کائنات کا خالق اور مالک یہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور کس طرح ذکر کرے گا؟ اپنی شان کے مطابق کرے گا. ہم ذکر کریں گے اپنے طریقہ کار کے مطابق، اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں، لیکن اللہ اس کا ذکر اپنی شان کے مطابق کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تلاوت کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، تلاوت کرو، پڑھو، سناؤ. وحی کیا کی ہے ہم نے لوگوں کو؟ کیا وحی کی ہے؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے تمہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، ذکر اکبر ہے نماز. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو تم گل کھلاتے ہو، جو کرتے ہو، اللہ خوب جانتے ہیں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنا. جو بندہ زبانی کلامی ذکر کر رہا ہے اور کہتا ہے میں پانی میں کھڑا ہوں، جنگل میں کھڑا ہوں، دریا میں کھڑا ہوں، اپنی کٹھیاں میں ہوں،
اب قبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجاوری کر رہا ہوں، منکے پھیلا رہا ہوں اور میں تسبیح چلا رہا ہوں، یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر کیا ہے؟ جو اللہ بتائیں اور اس کے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ بتائیں۔ زبانی ذکر بھی ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اللہ نے ذکر اکبر نماز کو کہا۔ کیا آج آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے خطبۃ الجمعہ میں خوش نصیب سارے کے سارے، کیا آپ نے آج وقت میں فجر کی نماز ادا کی ہے؟ پہلا کوسچن۔ اگر تو آپ میں سے کسی نے وقت پر سورج طلوع ہونے سے پہلے کم از کم فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اور ان میں خوش نصیب تو کہیں وہ ہیں جو مسجد میں آ کے بعد جماعت نماز پڑھ کے چلیں گے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ رہی ہے، اللہ کی رسپانسبلٹی میں ہیں شام تک، جنہوں نے فجر کی نماز بر وقت اور با جماعت ادا کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ اپنے ضمیر سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ جنہوں نے فجر کی نماز بر وقت با جماعت پڑھی ہے، عرشوں پہ اللہ نے ان کا آج ذکر کیا، اور جس نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، ابھی جمعہ میں نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ فرماتے ہیں جمعہ کے لیے ندا دی جائے، اذان پڑھی جائے تو سارے کاروبار، دنیا کے سارے دھندے چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ۔ اس سے بڑا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، اور جو بندہ جس کو آج فجر کی نماز بھی نصیب نہیں ہے اور آج کا جمعہ بھی نصیب نہیں ہے، اس سے بڑا بھی بخت بندہ کوئی زمین کے تختے پہ ہوگا کہ اللہ آواز دے دے کے بھلا رہے ہیں کہ آجا آجا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ صبح ندائیں دی گئی، الصلاۃ خیر من النوم، او خواب غفلت میں پڑے ہوئے، نماز نیند سے بہتر ہے، آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز بہت بڑا ذکر ہے۔ کیا تم نے فجر پڑھی، جمعہ پڑھنے آئے ہو، عصر پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو، مغرب پڑھنے کی نیت ہے، عشاء پڑھ کے جاؤ گے، جماعت میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ دنیا میں جو چاہو کرو، تمہیں کبھی ولایت نہیں مل سکتی، اللہ کی محبت نہیں مل سکتی، اتباع رسول اور اطاعت رسول نصیب نہیں ہو سکتی اگر تم نے اپنے آپ کو مسجد سے نہیں جوڑا، اور اگر تم نے اپنے آپ کو نماز کے ساتھ متصل نہیں کیا، نماز کو اگر دل کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنایا، تو تمہارا اللہ کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا، تو مجھے دل میں یاد کر، میں بھی اپنے نفس میں یاد کروں گا اپنی شان کے مطابق، اور تجھ مجھے عام بندوں میں اعلیٰ میں میں تمہیں یاد کروں گا فرشتوں میں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے یاد کرو گے تو میں یاد کروں گا، اگر یاد نہیں کرو گے تو پھر کیا کروں گا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ اللہ، اس آیت کا ترجمہ ذرا اپنے دل سے گزارے، سر کے اوپر سے نہیں گزارے، دل کے اندر سے گزارے اس آیت کا ترجمہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہم اس کی دنیا کو بھی تنگ کر دیں گے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کی آنکھوں سے بینائی چلی جائے گی، چہرے پہ آنکھوں کا نشان بھی نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن قبر سے نکلے گا تو اندھا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی مولوی صاحب اور پیر کا فتویٰ نہیں بتا رہا، قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن اندھا اٹھ کے کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، او میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کر دیا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، آج چہرے پہ ہاتھ مارتا ہوں، آنکھوں کا نشان بھی نہیں۔
اللہ اسے جواب دیں گے کذالک آتتک آیاتنا، اسی طرح ہمارے پاس، اسی طرح تیرے پاس ہمارا قرآن بھی آیا تھا، ہماری آیتیں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ فنسیتہا، تو نے بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کی بات سچ ہے۔ اللہ جسے کہہ دے کہ میں تمہیں بھلا دیا، اللہ اپنی باتوں میں آگے پیچھے تو نہیں کرتے، ان کی باتیں سچی، وہ تو پیپر بھی آؤٹ کر دیا، رزلٹ بھی آؤٹ کر دیا ہوگا۔ کویسچن پیپر جو ہے وہ آؤٹ ہے، اور آنسر شیٹ بھی آؤٹ کر دی ہوئی ہے کہ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، یہ نتیجہ ہے۔ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جانے والے کہیں گے اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، بینائی تھی، روشنائی تھی، آج میری بینائی کدھر گئی ہے؟ تو اسے کہا جائے گا جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں بلا دیا تھا، ہماری آیات کو پامال کیا، پس پشت ڈالا، قرآن سے منہ موڑا، آج ہم بھی تم سے اپنا چہرہ پھیر چکے۔ دعا کریں، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ فرما، ہمیں معاف فرما، اور ہمیں اپنا ذکر کرنے والے لوگوں میں شمار فرما۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے اوپر شیطان چھوڑ دوں گا۔ اللہ کی یاد سے تغافل کرنے والے اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر کتا چھوڑ دیتے ہیں، شیطان چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کے اوپر مالک کتا چھوڑ دے، شیطان کو چھوڑ دے، مسلط کر دے، وہ کیا کرے گا؟ اس کی تو آخرت کے جو یہ کہتے ہیں نا کل پڑھوں گا، کر لوں گا، وہ زندگی میں کل نہیں آئے گا۔ آپ کو حاجت ہو جاتی ہے، رفع حاجت، پیشاب آ جاتا ہے، پخانہ آ جاتا ہے، تو کہیں کل کر لیں گے، کیوں نہیں کہتے؟ کو بے وقوف ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو کہنا نہیں آج بھی کل کھا لیں گے۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے تو کہنا نہیں کل پی لیں گے۔ یہ میرے اللہ کے معاملے اور قرآن کے معاملے اتنے یتیم مسکین ہیں کہ جب ان کی باری آتی ہے تو کل 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 کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اپنے سارے معاملات میں ابھی اسی وقت کسی سے آپ نے پیمنٹ لینی ہو، پیمنٹ ڈیو ہو، تو اسے بولنا کوئی بات نہیں کل لے لوں گا۔ کل پھر آئیں تو بنا کوئی کل لے لوں گا۔ اسی طرح کل کل کریں، ذرا سال دو سال میں دیکھوں آپ میں کتنی اخلاق کی جرات ہے۔ نماز کے معاملے میں روزانہ کہتا ہے کہ کل کر لوں گا، کل پڑھ لوں گا، زندگی میں وہ کل نہیں آئے گا۔ یہ منافقت ہے، یہ بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ہپوکریسی ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے بندے تم میری طرف جب چل کے آئے گا ایک ہاتھ، میں تیری طرف دو ہاتھ چل کے آؤں گا، تم میری طرف چل کے آئے گا، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ آ تو صحیح۔ رسول کائنات فرماتے ہیں کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق روزانہ آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں، اور اس نزول کو اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم اپنی عقل سے اسے سمجھ نہیں سکتے۔ خلاف عقل نہیں ہے اس کا نزول، عقل سے مافوق ہے، عقل سے بڑا۔ روزانہ آسمان دنیا پہ اتر کر آوازیں دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ اپنے دونوں ہاتھ کھول کر لوگوں کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں۔ او کوئی بیمار ہے تو آ جائے شفا لے لے، گناہگار ہے تو آئے معافی طلب کر لے، آئے تم میں سے کوئی گم کردہ راہ ہے تو وہ آئے ہم سے سیدھی راہ لے لے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اٹھ کے کہہ لے مجھے سیدھا رستہ عطا کرے۔ فرمایا یا عبادی کلکم عار، میرے بندو تم سارے کے سارے ننگے ہو،
الا من اکسوتہ، مگر میں جس کو لباس پہناؤں، فاستکسونی، مجھ سے لباس طلب کرو، میں لباس دوں گا۔ اللہ کی قسم، ماں کے پیٹ سے ہم ننگے آئے تھے، یہ جتنے لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہو، اور دنیا سے جاتے ہوئے ایک میت کو جو کفن دیا جاتا ہے وہ بھی میرے اللہ کے امر سے اور اللہ کے حکم سے دیا جاتا ہے، ہم اپنی مرضی سے کپڑا بھی نہیں پہن سکتے۔ یا عبادی، میرے بندو، کلکم جائے، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر میں جس کو کھلاؤں پلاؤں، فاستطعمونی، مجھ سے رزق طلب کرو، اطعمکم، میں تمہیں رزق عطا کروں۔ یا عبادی، میرے بندو، کلکم ضال، تم سارے کے سارے گمراہ ہو، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رائے راست پہ ہوں، مگر میں جس سے ہدایت دوں، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرنا کا تمہارا کام ہے، مانگو مجھ سے ہدایت۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، تم کہو، اہدنا الصراط المستقیم، تم کہو، مانگو ہدایت، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی، لمبی حدیث، حدیث قدسی، دوسری حدیث، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو میں جانتا ہوں تم دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں بھی گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، کوئی ہے جو میرے سوا تمہارے سارے گناہوں پہ معافی کا کلم پھیر کے تمہیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دے؟ کوئی ہے میرے سوا؟ توجہ کرو، اس کی طرف توجہ کرو، کدھر چلے گئے؟ وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے، سانسوں سے زیادہ قریب ہے، اس خالق و مالک کائنات کو بھول چکے ہو، اور بھولنے پہ آئے ہو تو کس کو بھول چکے ہو ظالموں؟ اپنے اللہ کو، جس نے بھیجا، جس کے پاس واپس جانا ہے، یہ ساری کل کائنات کا خالق اور مالک وہ ہے، جنتوں میں اس کا حکم چلتا ہے، جہنم پہ اس کا حکم چلتا ہے، سورج چاند ستاروں پہ اس کا حکم چلتا ہے، لہلہاتے کھیتوں پہ اس کا حکم چلتا ہے، اور ندی نالوں پہ اس کا حکم چلتا ہے، دریاؤں پہاڑوں پہ اس کا حکم چلتا ہے، اور یہ ساری کائنات کے ذرے ذرے پہ جس کا حکم چلتا ہے، اس کا حکم ہوتا ہے تو پتا حرکت کرتا ہے، اس کا حکم آتا ہے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتا ہے۔ دنیا میں زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامیاں آتی ہیں، کس کے حکم سے آتی ہیں؟ اللہ کے۔ وہ کہتا ہے میری طرف آؤ، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ فرماتے ہیں کہ بندوں نے میری قدر ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ فرماتے ہیں بندوں نے میری قدر ہی نہیں کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کی قدر کرتا ہوں۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، ابھی میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ میں نے تمہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے تھوڑا پیدا کیا ہے، اور تمہیں اپنی جنتوں، جنت کی بہاروں کے لیے پیدا کیا ہے۔ شرط یہ رکھی ہے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ، میں تمہارا خالق ہوں، مجھے سجدہ کرو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اور میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں اپنی زندگی گزار دو، اور مر کے مزے ہو جائیں گے۔ جس دن تمہاری موت کا وقت آئے گا نا، وہ دن عید الفطر، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ خوشیوں کا دن ہوگا۔ اصل عید سعید کا دن وہ ہوگا جس دن تمہیں تمہاری مزدوری ملنی ہے۔ ایک مزدور سارا دن مزدوری کرے یا سارا مہینہ مزدوری کرتا رہے، مہینے کے بعد جب اسے پیمنٹ ڈے ہو، اسے جب پیمنٹ ملنی ہو، خوشی کا دن ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد مجھے $10,000 سیلری مل رہی ہے، خوشی خوشی سیلری لینے جاتا ہے۔ وہ دن بھاگنے کا دن نہیں ہوتا، پریشانی کا دن نہیں ہوتا، وہ دن اس کی ذلت و رسوائی کا دن نہیں ہوتا، مزدوری کے ریٹرن ہونے کا، مزدوری کے ملنے کا دن ہوتا ہے۔ موت سے پہلے اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اللہ کے لائق نہیں ہے کسی بشر سے کلام کرے الا وحیاً، مگر وحی کے ذریعے انبیاء سے کلام کرتا رہا۔ اب اللہ کسی سے کلام نہیں کرے گا مگر جو اس کا بندہ مر کے اس کے پاس جائے گا، اللہ اپنے بندے سے ڈائریکٹ کلام کرے گا۔
اور جس دن اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے کلیمی ملنے والی ہے، جس دن اللہ سے مزدوری ملنے والی ہے، جس دن اللہ کی طرف ریٹرن ہونا ہے، واپس جانا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن میری طرف لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب میرے اللہ کہنے ہیں ظلم نہیں کیا جائے گا تو کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ ظالم ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں مَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے اوپر ذرے کے برابر بھی ظلم بولو نہیں کرتا۔ جب یہ یقین ہے اپنے خالق کے بارے میں کہ ذرہ برابر بھی وہ میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا تو پھر ڈرتے کیوں ہو؟ موت کا دن تو خوشی کا دن ہے۔ الموت تحفۃ المومن، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اس دن کا انتظار کرو، اور اس دن کا انتظار کرو، اس دن کی لگن اپنے دل میں بٹھاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، اللہ تمام بندوں کو مخاطب کریں گے، ان بندوں میں میں بھی ہوں گا، آپ بھی سارے کے سارے ہوں گے، اللہ کی قسم ہوں گے، اللہ کی قسم ہوں گے، اللہ کی قسم ہم سارے وہاں موجود ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے حل جب تم لقائی، تم میں سے کون ہیں جو میری ملاقات کو دنیا میں پسند کیا کرتی ہے؟